میں یہاں آج روز مبارک جمعہ ہے، مسجد ہے، اس منبر خطبہ جمعہ پہ کھڑے ہو کر آپ سے ذمہ دارانہ طور پر ایک طالب علم کی حیثیت سے اللہ کو گواہ قرار دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تمام مسالک کے علماء، اکابرین اور ان کے جید علماء اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ تفرقہ ہمیں نقصان پہنچایا اس نے اور پہنچا رہا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تفرقہ و فرقہ واریت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، لیکن اس جو حالت نزع میں ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہ نئی لہر دوڑائی گئی ہے تاکہ پھر ایک دفعہ اس میں جان ڈالی جائے، پھر ایک دفعہ سے سارے اپنے شیطان نے چیلے جمع کر کے اور انہیں میدان میں اتار دیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ کو پاکستان کی معروف شخصیت کراچی کے علماء دیوبند میں سے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے خطبہ دیا جمعے کا، بہت ہی خوبصورت خطبہ جو ان سے بھی کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ کبھی ایسا خطبہ دیں گے یا دیوبند کے مفتی اعظم ایسا خطبہ دیں گے، اور اتنی بڑی شخصیت۔ وہ خطبہ آپ تک پہنچا ہوگا وہ کلپ، جس میں انہوں نے محرم کے حوالے سے گفتگو کی اور یہ فرمایا کہ شیعہ مسلمان ہیں، شیعہ ہمارے بھائی ہیں، امام حسین ہم سب کے ہیں اور دشمن ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہے۔ شیعہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اکثر کچھ شیعہ تو ایسے ہیں جو کافر درجے میں پہنچ گئے، لیکن وہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے، انہوں نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا تھا، اور جتنے جہاد پاکستان میں بھارت کے خلاف ہوئے، مسلمانوں نے اور سنیوں نے اور شیعوں نے اس کے اندر مل کر مقابلہ کیا۔ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے۔ دشمنان اسلام اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو جائیں۔ جب کبھی بھی اسلام کے بول بالے کی نوبت آئی ہے اور اسلام کے کام میں ترقیاں ہوئی ہیں، دشمنوں نے شیعہ سنی جھگڑے کھڑے کیے۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا، لیکن انہوں نے شیعہ سنی جھگڑے شروع کر دیے، اس میں غیر مسلم ممالک بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے پورے ملک میں فسادات پھیلا دیے، شیعہ سنی فسادات ہو گئے۔ اس سے بچیں، اس سے بالکل احتیاط کریں۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا حرام ہے اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اور انہوں نے ایک بہت عمدہ بات یہ کر دی کہ یہ سب کچھ تفرقہ اور شیعہ سنی دشمنی یہ ضیاء الحق کے زمانے میں شروع کی گئی ہے، اور آپ لوگ اس دھوکے میں نہ آئیں۔ خوب ظاہر ہے کہ بہت سارے علماء، جید علماء کانفرنسوں میں ادھر ادھر آپ نے دیکھا، دیوبند سے ہوں، اہل حدیث ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تفرقہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، سب کے لیے۔ یعنی اہل حدیث کا یہ نتیجہ لیا ہے انہوں نے کہ تفرقہ نہ شیعہ کے لیے بلکہ اہل حدیث کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تمام امت اسلامیہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ پاکستان کے اکابرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ لیکن آپ توجہ کریں، انہوں نے جمعے میں خطبہ دیا، اس کے بعد دیوبند کا دہشت گرد طبقہ لدھیانوی نے ان کے خلاف بیان دیا، فضا بنائی سوشل میڈیا پر کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، اور انہوں نے پھر ایک وضاحتی بیان دیا کہ ہمارا شیعہ کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو سارے دیوبند کا ہے، اور پھر گول مول کرنے کی کوشش کی اور آخر میں کہا کہ ہم شیعہ کو گمراہ اور ضلالت پہ سمجھتے ہیں۔ آپ توجہ کریں کہ پہلا خطبہ جو انہوں نے دیا وہ ان کے ضمیر کی آواز تھی، وہ ان کے دل کی آواز تھی، وہ ان کے فطرت کی آواز تھی، وہ ان کے منصب کی آواز تھی، وہ ان کے شعور کی آواز تھی۔ لیکن دوسری آواز وضاحت دہشت گردوں کے دباؤ کی وجہ سے آئی، اور یہ علماء کی کمزوری ہے کہ دباؤ میں آ جاتے ہیں جب ان کے خلاف ایک لہر چلتی ہے۔ اور یہ علماء جو تفرقہ کے اور فرقہ واریت کے خلاف ہیں، یقین جانے کہ فردن ان کی ذہنیت بہت پاکیزہ ہے، بہت عمدہ ہے،
لیکن اپنے ہی مسلک کے دباؤ میں، اپنے ہی مسلک کے عوام اور جاہلوں کے دباؤ میں آ کر یہ کھل کے وحدت کی بات نہیں کرتے، یا سب کے مسلمان ہونے کی بات نہیں کرتے، یا تکفیریت کو منع نہیں کرتے، چونکہ انہیں پتہ ہے مثلا شیعہ میں سب سے زیادہ دباؤ میں شیعہ علماء ہیں. شیعہ علماء آ کر نہیں کرتے، علیحدہ بات کریں تو وہ سرزنش کرتے ہیں ان لوگوں کی، نصیریوں کی سرزنش کریں گے، مشرکوں کی سرزنش کریں گے، کڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نجی محفلوں میں، ٹیلی فون پہ اور واٹس ایپ میں ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ فلاں ہے. لیکن جب انہیں ممبر پہ موقع ملتا ہے، جب انہیں میٹنگ میں، کانفرنس میں موقع ملتا ہے تو یہ کسی طریقے سے گول کر جاتے ہیں بات، کیونکہ کل کو پھر اپنے ہی لوگوں کی طرف سے ان پر دباؤ آتا ہے. دیوبند کا عالم اگر تفرقے کے خلاف بات کرے تو دیوبندی شدت پسند ان پر حملہ ور ہو جاتے ہیں. بریلوی اگر کوئی وحدت پر بات کرے تو بریلوی متشدد اس کے اوپر حملہ ور ہو جاتے ہیں. شیعہ اگر کوئی بات کرے تو شیعہ متشدد اس کے اوپر حملہ ور ہو جاتے ہیں. اور اس چیز کو یہ افورڈ نہیں کرتے ہمارے علماء، جبکہ علماء کو اپنی قوت کا اندازہ ہونا چاہیے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی طاقت لاکھوں جاہلوں سے زیادہ ہے. یہ اگر نہ کرتے ان کے کہنے پر یہ وضاحت تو دنیا کو پتہ چل جاتا کہ مفتی کی طاقت زیادہ ہے یا جاہلوں کی طاقت زیادہ ہے. ان کے کہنے پر وضاحت کر کے آپ نے مور گویا لگا دیے کہ جہلاء کی طاقت ابھی بھی زیادہ ہے. جہلاء علماء پر ابھی بھی مسلط ہیں. علماء اب وقت آ گیا ہے، یقین جانے فرقہ واریت آخری سانسیں لے رہی ہے، چونکہ تمام فرقوں کے اکابرین اور جید علماء و رہبران و قائدین اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسے ختم ہونا چاہیے. اب رہتا کیا ہے؟ صرف ایک اعلان، صرف کھل کے تقیہ سے باہر آنا، اپنے ہی مسلک کے ڈر سے باہر آنا، خوف سے باہر آنا، اور باہر آ کر کھل کے جو حق ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دو. اگر کوئی شیعہ کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہ جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ان میں سے کچھ مشرک ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام خمینی کا فرمانا ہے جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے. وہ جاہل ہے، نادان ہے، وہ دشمن کا اعلی کار ہے. اس وقت سب سے تشیع کے اندر سپریم اتھارٹی مذہبی طور پر جس ہستی کو اتھارٹی اور سندیت حاصل ہے، جن کی بات تشیع کا موقف سمجھا جاتا ہے، وہ رہبر معظم ہے. اور رہبر معظم نے فتویٰ کے ذریعے اور حکم کے ذریعے ممنوع قرار دیا ہوا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے شرعاً اور جرم ہے قانوناً. خب جب ہمارے اکابرین اس تک کھل کے بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی جب آپ کے مجتہدین آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جب آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ العالی یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہیں، خب جب ایک مرجع تقلید یہ بیان دیتا ہے تو پاکستان میں آیت اللہ سیستانی کے مقلد کو یا وکیل کو کیا مشکل ہے کہ وہ بھی کھل کے یہ بات کرے آ کر اور لوگوں کے سامنے بیان کرے، تاکہ یہ جاہل اور متشدد یہ اقلیت میں ہیں، یہ قلیل ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ غوغا مچاتے ہیں، اہدم مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور علماء مرعوب ہو جاتے ہیں. علماء کی طاقت زیادہ ہے. کوئی بھی عالم اگر کھل کے ان کے سامنے آ جائے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیوبند کے علماء خوب الحمدللہ بہت سارے آپ نے دیکھا، جماعت اسلامی والے دیوبند کے علماء ہیں، طارق جمیل صاحب دیوبند کے علماء میں سے ہیں. کتنے دیوبند کے علماء یہاں وحدت کانفرنس میں آئے، کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے گفتگو کی، اور جگہوں پر کرتے ہیں، اور وہ سب معتقد ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ہم ایک ہو جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے. یہ غوغا کے باوجود یقین جانے قلبی طور پر میں مطمئن ہوں، صرف ایک قدم باقی ہے کہ علماء تقیہ چھوڑ دیں، علماء اپنے اپنے مسلک کے متشدد اور پریشر گروپ کے پریشر میں نہ آئیں، اور وہ جس طرح قرآن کا فرمانا ہے کہ جو اللہ کی رسالت انجام دیتے ہیں، جو اللہ کا پیغام انجام دیتے ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ لا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. علماء لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں، اللہ کی پرواہ کریں. علماء کے اندر خشیت الناس سے زیادہ خشیت اللہ ہو اگر، پھر یہ
فرقہ واریت اسی سال یہ 2020 میں اپنی موت آپ مر جائے گی اور دفن ہو جائے گی، اور پھر پاکستان میں اس مردے کو کوئی اکھاڑ کے زندہ بھی کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ اگر اس وقت علماء ایک بولڈ قدم اٹھائیں، واضح قدم اٹھائیں، جو مناسب سمجھتے ہیں، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس کا اظہار کریں، یا کسی جگہ مل بیٹھ کر سارے اس کا اظہار کریں، تو انشاءاللہ پاکستان اس لعنت فرقہ واریت سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائے گا، اور سب کے سب مسلمان بھائی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ اور تمام مقدسات دین اور شعائر دین کی تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایک مہذب قوم کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان میں رہیں گے، اور پاکستان میں اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اور پاکستان میں اللہ کے نظام کو انشاءاللہ نافذ کریں گے، اور دشمنان دین کو ناکام کریں گے، مودی کو مایوس کریں گے، نیتنیاہو کو مایوس کریں گے، ٹرمپ کو اور MI6 کو مایوس کریں گے انشاءاللہ۔ اور علماء اس وقت یقین جان لیں کہ عوام، متدین عوام، بے شعور عوام، باشعور عوام، معذرت، متدین عوام اور باشعور عوام آپ علماء کے ساتھ ہیں۔ جہلاء بے شک آپ کے خلاف ہوں، لیکن ان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ علماء کے مقابلے میں آ کے علماء کو دین سے دور کر کے، خشیت اللہ دور کر کے، یہ تو اللہ کا فرمانا تھا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب کو دوسروں کی پرواہ ہوتی ہے، علماء کو فقط اللہ کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو وہ قرآن کا کہنا اپنے اوپر صادق کرو اور فٹ کرو کہ اللہ کی پرواہ کر کے انشاءاللہ اسی محرم میں، اور اس محرم کے گزرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ یہ فضا پاکستان کے اندر قائم ہو سکتی ہے، اور اس میں نہ آئیں۔ حکومت بھی اپنا فریضہ انجام دے، ملکی سلامتی سے کھیلنے والوں کو، یہ کالی بھیڑیں جو حکومت کے اندر ہیں، جو مجرموں کو باقاعدہ تحفظ دے رہی ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، اور ان سے پابندیاں اٹھوا کر اور ان سے فرقہ وارانہ باتیں کروا کے اور ان کو تحفظ سے محفوظ طریقے سے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ مؤثر حکومتی عناصر کر سکتے ہیں۔ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پہلے ہی یہ ملک و مملکت تباہ ہو چکا ہے، اب دوبارہ اس کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرمائے انشاءاللہ، اور مسلمانوں میں بیداری و شعور قائم ہو، اور خصوصاً پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، شیعہ سنی کو، سب کو انشاءاللہ آپس میں بھائی اخوت اور ایک دوسرے کے ساتھ مسالمت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا